بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج ہمارے پاس کچھ خبریں ہیں، لیکن سب سے پہلی خبر ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ جناب دلیپ کمار یوسف خان جو ایک لیجنڈ اداکار تھے، بلکہ درسگاہ کہنا چاہیے، پوری یونیورسٹی تھے، وہ آج اللہ کو پیارے ہو گئے۔ 60 سال انہوں نے فلم انڈسٹری پہ راج کیا، اور جو ایکسپرٹس ہیں اس فیلڈ کے، وہ کہتے ہیں کہ جی بر صغیر میں کوئی اداکار ایسا نہیں ہے جو ان کی کاپی کیے بغیر آگے بڑھا ہو، اور اس میں اس بات کا اقرار جو ہے وہ امیتابھ بچن بھی کرتے ہیں، اور ہمارے جو پاکستان کے اداکار تھے ندیم، انہوں نے بھی کیا، فردوس جمال، دیگر طلعت حسین، جتنے بڑے بڑے نام لیں تو کہا جاتا ہے کہ ان کی اداکاری میں یوسف خان صاحب یعنی کہ دلیپ کمار کا عکس نظر آتا ہے، ان کی اداکاری کا عکس نظر آتا ہے۔ تو ایک پوری بھرپور زندگی گزاری، اور آج اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ پشور سے ان کا تعلق تھا، اور ایسی شخصیات بہت کم ہوتی ہیں جو پاک و ہند دونوں میں مقبول ہوں، غیر متنازع ہوں، اور ان کے چاہنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں۔ چودھری صاحب۔ نہیں، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ بہت بڑے اداکار بھی تھے، بہت بڑے انسان بھی تھے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب پاکستان بھی آئے تو انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی، اگرچہ اس وقت بھی کافی عمر ان کی زیادہ تھی، لیکن اس وقت نور جہاں بھی تھیں اور مہدی حسن بھی تھے، اور یہ بھی دورے پر آئے ہوئے تھے، تو ان کی کافی آؤ بھگت بھی ہوئی۔ تو یہ ان کے لیول کا میرے خیال ہے ایکٹر جو ہے سب کانٹیننٹ میں اس وقت میرے خیال ہے نہیں موجود، اور اس کا یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں۔ ہمارا تو اس لیے بھی ہے کہ پشاور میں پیدا ہوئے، اور یوسف خان ان کا نام ہے اصلی، اور مسلمان ہونے کی وجہ سے بھی اللہ ان کی مغفرت کرے۔ تو ہی واز اے بگ مین ود ان ہز اون رائٹ، اور ان کی جگہ واقعتاً فلم انڈسٹری میں مجھے پوری پور ہوتی نظر نہیں آتے۔ ان کے بعد بھی شاہ رخ خان یا امیتابھ بچن یا راجیش کھنہ یا ایکٹر تو بڑے ہوئے ہیں، لیکن ہی از ناٹ دیئر۔ بالکل صحیح ہے۔ پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی صاحب جی، انہوں نے ٹویٹ کیا، دلیپ کمار یوسف خان کو اپنے دنیاوی گھر سے رخصت ہوتا دیکھ کر افسوس ہوا۔ وہ ایک عمدہ اداکار، شائستہ انسان اور ایک باوقار شخصیت کے حامل تھے۔ ان کے انتقال پر اہل خانہ اور مداحوں کی بڑی تعداد سے تعزیت۔ اللہ ان کی روح کو سکون بخشے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی ان کا خاص تعلق تھا، اور شوکت خانم کا جب ہاسپٹل بن رہا تھا، شوکت خانم کینسر ہاسپٹل، تو اس کی فنڈ ریزنگ کے لیے بھی انہوں نے کافی مدد کی، تعاون کیا، اور نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر لندن میں بھی ان کے ساتھ تعاون کیا، اور دلیپ کمار بھی وزیر اعظم عمران خان کے مداحوں میں شامل تھے جی۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جی سب کے سوا دلیپ کمار میری نسل کے لیے سب سے عظیم اور ہر فن مولا اداکار تھے۔ میرا خیال ہے جی وہ اداکار سے بڑے انسان بھی تھے، اور اسی لیے ان کی عزت دونوں طرف، پاکستان کی طرف سے ان کو اعزاز سے بھی نوازا گیا، پاکستان کا سول اعزاز بھی انہوں نے دیا گیا، پاکستان کے وزٹ پہ بھی آئے، اور دلیپ کمار یوسف خان ان شخصیات میں تھے جو کشیدگی ختم کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کرتے رہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے دیگر ایک دو اور اداکار تھے جو خاص طور پہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بھی آتے تھے، ان کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا، تو وہ بھی اسی قبیل کے تھے، اسی سوچ کے تھے۔ شتروگھن سنہا تھے جی جو کہ آتے ہوتے تھے، تو شتروگھن سنہا بھی پاک بھارت کے درمیان کشیدگی جو ہے ان کو ختم کروانا چاہتے تھے۔ صاحب نہ جانے ہم کہاں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے جی۔ تو آگے بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی طرف۔ پولیٹیکل سٹوریز ہیں ہمارے پاس، اور آج سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ بلاول بھٹو، پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے جی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی اہم جماعت مسلم لیگ نواز، اور ان پہ کافی سارے تیر چلائے ہیں، اور کیا کہتے ہیں ذرا سنیے جی۔ ہم اپنے اس ہر مخالف کے پاس پہنچے،
سارے ماضی کو بھول کے ہم تو اپنے مخالف کو ملنے کے لیے ہم تو جیل تک پہنچے. ہم نے جیل میں بیٹھ کر اس کو نظریاتی بنایا تھا. جیالے ہمیں منع کرتے تھے, آپ کا بات سننا چاہیے تھا. جالے ہمیں منع کرتے تھے, جیل میں گئے, ان کو نظریاتی بنا دیا, نظریاتی سمجھ بیٹھے. لیکن جو لوگ ان کو کہتے تھے کہ ان سے بچنا, یہ ڈیل کر لیں گے, تو اب بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ بالکل صحیح بات ہے, یہی ایسا ہی ہے. ایک اور ساٹ ہے جی, ذرا انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان یعنی عمران حکومت کو گرانا ہی نہیں چاہتے. سنائیے جی. پتہ لگا ان کا تو کوئی دلچسپی نہیں ہے عمران خان کو ہٹانے میں. وہ ہمارے ساتھ مل کے عمران کو گرانے کو تیار نہیں ہے. ہمارے ساتھ مل کے عمران خان کو گرانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. اب ایک اور بات انہوں نے کی جی, ایک اور بات کی, اور وہ براہ راست مریم صفدر صاحبہ کے لیے تھی. مریم صفدر صاحبہ تاریخیں دیتی رہیں. پہلے ذرا مریم صفدر صاحبہ کا کر لیں کہ وہ تاریخیں دے رہی تھیں کہ حکومت چلی جائے گی, آر ہو جائے گا, پار ہو جائے گا. اور ذرا سنائیے جی ذرا پہلے آر پار, جس کا جواب پھر بلاول بھٹو نے آج کیسے دیا وہ بعد میں سناتے ہیں. پہلے مریم جی. آپ کو کب تک لگتا ہے کہ حکومت کا خاتمہ ہوگا؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جنوری کی ڈیٹ تو فائنل کال دی ہوئی ہے اے پی سی نے. مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پہلے بہت پہلے کام ختم ہو جائے. 8 تاریخ کو اب یا آر یا پار انشاءاللہ 13 کے جلسے میں لاہور میں فتح کا اعلان ہونا باقی ہے. یہ حکومت اب جانے والی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. حکومت کب جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. یہ 6 جولائی والا ساٹ ذرا سائڈ پہ رکھیں. اس سے پہلے تک وہ کہہ رہے تھے تاریخیں دی جا چکی تھیں اور ان کو بھیجا جا رہا تھا وزیر اعظم عمران خان کو. لیکن آر یا پار کا جواب جو دیا بلاول بھٹو نے, وہ آج کیسے دیا جی؟ وہ تو کہتے تھے کہ آر اور پار ہوگا, اب وہ کہتے ہیں کہ جس کے بھی پاؤں پکڑنا پڑے گا ہم پکڑیں گے وزیر اعظم بننے کے لیے. یہ نظریاتی سفر آر اور پار سے لے کے پاؤں پکڑنے تک کی سیاست تک پہنچ چکے ہیں. جناب چودھری صاحب, آج تو پھر بلاول بھٹو زرداری بڑے کھل کے سامنے آ گئے ہیں اور انہوں نے اصل بات بتا دی ہے. وہ پیپلز پارٹی کے پیپلز پارٹی کے کمانڈر بنا دیے گئے ہیں. وہ تو ان کا یعنی ان کی گفتگو سے صاف نظر آ رہا ہے کہ ہم نے تو پہلے کہا تھا, لیکن یہ ایک فیکٹر ہے اور ایک فورس ہے اور ایک طاقت ہے اور ایک مقبولیت کا ایک معیار ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام کی اکثریت عمران خان کی حکومت جو ہے اس کو ہٹانے کے لیے تیار نہیں. اور اس کا ہلکا سا مظاہرہ اس دن ہوا اور یہ اپنی موت آپ مر گئے ان کے پلان, جب 13 دسمبر کو 13,000 بندہ بھی لاہور میں منار پاکستان کے گراؤنڈ میں نہ جمع ہو سکا تو یہ پھر تتر بتر ہو گئے. جب عوام یعنی کسی موومنٹ کا حصہ نہ بنے, وہ خاموش تماشا, حالانکہ حکومت کی مہنگائی کی لہر پر قابو نہ پانے کی وجہ سے اور بیڈ گورننس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ان کی حکومت سے نالاں ہیں اور گالی گلوچ تک اتر آتے ہیں. لیکن عمران خان کی قیادت اور ان کی وزارت عظمیٰ پر ابھی لوگوں کو اعتماد ہے اور وہ ان کی توقعات کا مرکز اور محور ہیں. اب یہ اس لیے اپنے زخم چاٹتے ہوئے ریٹریٹ کر رہے ہیں اور کبھی ایک دوسرے پر ملبہ ڈال رہا ہے. اور مسلم لیگ نون کے اندر شہباز شریف ورسز مریم اینڈ نواز شریف, یہ جو کیمپ ہیں یہ ہر روز آئے دن ان کی اس کے اوپر جنگ جاری ہے. ہم نے پہلے بھی بتایا آج کی ڈیٹ میں ان کا اسی پر جھگڑا ہوا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو تفصیلات جو ہے خبر کی وہ بتا دیں. جی بالکل بتائیں جی. مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے آج کہا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی جو بلاول زرداری اور دوسرے ہم پر حملے کر رہے ہیں, اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو پالیسی ہے اور جو بیانیہ ہے اور جو گو اور مصالحت کی پالیسی, نہ حکومت کو ہٹانے کو تیار, نہ پارٹی کو نواز شریف کے بیانیے پر چلانے کے لیے کچھ کام کرنے کو تیار. تو ان کی بے عملی اور بدعمالیوں کی وجہ سے آج یہ حالت ہے کہ بلاول ہم پر حملے کر رہے ہیں اور ہمیں
انہوں نے تختہ مشق بنا لیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دس گورنمنٹ از سروائیونگ آن اکاؤنٹ آف مسلم لیگ اینڈز بیڈ پالیسیز اور ملی بھگت. یعنی وہ کہتے ہیں اس کے سارے کا ذمہ دار شہباز شریف اور ان کے ساتھی ہیں جو پارٹی کو تباہ کر رہے ہیں. ہم نے ایک بیانیہ بلڈ کیا، اس پر کام کر رہے تھے، اور ہم گردن سے دبوچنے لگے تھے حکومت وچ از آلسو ٹوٹلی غلط بات ہے. کیونکہ میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے اندر لاف زنی اور چیزوں کو بڑھا چڑھا کے اور ایسی باتیں کر دیتی ہیں جن کا سر پیر ہی نہیں ہوتا. تو پھر شاہد خاقان عباسی نے وہاں کہا کہ جناب یہ آپ جو پارٹی کے اندرونی اختلافات ہیں، اس طرح جس طرح آپ باتیں کر رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کے بارے میں، یہ جب اختلافات باہر جا رہے ہیں تو پہلے لوگوں میں بددلی و مایوسی پھیلی ہوئی ہے ہماری صفوں میں، تو یہ اور اس کا نتیجہ بہت خراب نکلے گا. تو مہربانی کر کے ان کو اندر رکھیں. اگرچہ میں مریم اور نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ ہوں اور شہباز شریف اور ان کی پالیسیوں کو میں بھی پارٹی کے لیے زہر قاتل سمجھتا ہوں. اور دوسری طرف شہباز شریف کا یہ خیال ہے کہ مطلب اگر میری حکمت عملی پر نہ چلا جا سکا تو 2018 تو 2023 تو 2023 تو 28 یعنی ساڈا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. جی چوہدری صاحب، تو یہ میرا بالکل صحیح ہے. یہ خبریں ہیں ان کی کیمپ کی. لفظ میرے اپنے ہوتے ہیں لیکن مورلیس چلیں رانا ثناءاللہ بھی وہاں تھے، انہوں نے کوئی اس کا ذکر نہیں کیا. تو ایک چیز تو واضح ہو گئی ہے کہ اب حکومت کو ساری کنسنٹریشن اپنی کارکردگی پر مرکوز کرنی پڑے گی. چوہدری صاحب، میں جگہ کا نام نہیں بتاؤں گا، جگہ کون سی تھی، کیا تھی، موقع کون سا تھا، لیکن ایک انہوں نے ملاقات ماری ہے. ملاقات میں مریم صفدر صاحبہ کی طرف سے بھی پیغام دیا گیا کہ ہم رجوع کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں وہ کیا کہتے ہیں کہ برابر کی دی جائے، ماحول میسر کیا جائے، برابر پلینگ فیلڈ، جی برابر کی گنجائش دی جائے، میدان ہمارے لیے بھی ویسا ہی رکھا جائے جیسا باقیوں کے لیے ہے. تو ہم اپنے بیانیے پر رجوع کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں ایک موقع دیا جائے، ماضی کی باتوں کو بھول جائیں. یہ ایک کافی دیر ایک جگہ پہ انتظار کیا گیا اور پہلے یہ کہا گیا کہ بھئی آپ کی میٹنگ نہیں ہو سکتی، ملاقات نہیں ہو سکتی، اور اس کے بعد یہ ہٹے نہیں ہیں، یہ بیٹھے رہے ہیں. ایک ایک کر کے باقی سب چلے گئے، لیکن PMLN کا اعلیٰ سطح کا وفد جو کہ باہر میڈیا میں، پریس کانفرنسز میں، ٹاک شوز میں بہت زیادہ اپنے آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ شو کرتا ہے، جمہوری شو کرتا ہے. یہ کتار بنا کے کھڑے رہے ہیں، بیٹھے بھی نہیں رہے، کھڑے رہے ہیں. اور انہوں نے کہا جی ہمیں تو آج مل کے ہی جانا ہے. تو چونکہ گھر بھی کوئی اور تھا، جگہ بھی کوئی اور تھی، اور اس لیے ان کی پھر ملاقات ہوئی. اور ملاقات میں انہوں نے مضبوط یقین دہانیاں کروائیں کہ ہمیں ایک موقع دے دیں. وہ ماضی میں جو کچھ ہے وہ فلاں نے یہ کر دیا تھا، وہ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا. ان کی میٹنگ ہوئی، اور میٹنگ سے مراد ہے کھڑے کھڑے، تو یہ اپنی یقین دہانیاں کروا کے آئے ہیں. لیکن جو ہمارے پاس اطلاعات اب تو صابر شاکر صاحب پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی گزر گیا ہے. بالکل اب جب تھنکنگ یہ ملک میں، ریاستی اداروں میں اور ملک کے اندر اور ہر سطح پر کہ جن جن لوگوں نے فوج پر، قیادت پر، اداروں پر حملے کیے ہیں وہ انکنڈیشنل معافی نامے جاری کریں، جیسے ایک آپ کے دانشور نے کرایا ابھی. اور جس طرح یہ یعنی اتنے بھنگڑا پایا جا رہا سی بریفنگ دے وقت ایک خاص شخصیت دے سامنے، تو وہ جب تک یہ نواز شریف اور مریم اور یہ سارے لوگ فوج پر حملے بند کرنے کی پاداش میں معافی نامہ نہیں دیتے اور آئندہ پارٹی اور ان کے ممبر اور ان کے امیدوار حلفیہ بیان نہیں دیں گے کہ ہم اب فوج اور عدلیہ پر حملے نہیں کریں گے، اور جس طرح دوسرے اتنی ان کے لیے
کوئی معافی تلافی قابل قبول ہونا ممکن نہیں. اس خبر کی چوہے صاحب چیلنج کرتے ہیں ہم اس فورم پہ کہ مسلم لیگ نواز کے ہم وہ سارے نام بتا دیں گے جو قطار بنا کے کھڑے رہے ہیں اور وہاں سے ہٹے نہیں جب تک کہ زیارت نہیں ہو گئی، اور جب تک کہ منت سماجت نہیں ہو گئی، جب تک کہ معافی تلافی کے لیے دروازہ انہوں نے کہا بس ہم حاضر ہیں جی، ہم آ گئے ہیں، تو ہم ان کے نام بھی بتا دیں گے. فورم حاضر ہے جناب، یہ سیٹ خالی ہے، جب چاہے مسلم لیگ نواز کا کوئی بھی رہنما آئے اور آ کے تردید کر دے کہ ایسا نہیں ہے تو ہم حاضر، اور اس کے بعد جو بھی سزا تجویز کی جائے گی. لیکن یہ ہوا اور بہت سارے سی سی ٹی ویز کیمراز نے دیکھا، اور کوریڈورز نے بھی دیکھا، راہداریوں نے بھی دیکھا، اور یہ ساری چیزیں ہوئیں. تو لہٰذا ہم کیونکہ وہ ایک کہنا چاہیے کہ چلیں باقی چیزیں رہنے دیتے ہیں، یہ بہرحال محفوظ ہو گئی ہیں وہ ساری چیزیں. نہیں وہ کیا پرانا گانا لے آئی پھر کہاں، نہیں وہ قسمت ہمیں کہاں سے. جی ہاں، یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے. بالکل. یہ تو ہوتا ہے، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، اسی لیے کہ آپ غلط پالیسیاں لیں گے. اسی لیے پھر کوئی پاکستان کی فوج کے اور پاکستان کے اوپر حملے کرنے والوں کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے. دے آر ویری سیڈلی مسٹیکن. پتہ نہیں کس نے ان کو پٹی پڑھائی تھی. اس پر شبہ ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کی لائن ہو نہیں سکتی. اس لیے چوہے صاحب یہ جو آج بلاول بولے ہیں آزاد جموں اینڈ کشمیر میں، یہ جتنی بھی باتیں کی ہیں جو کیونکہ اطلاعات تو بہت پہلے سے تھیں، اور بلاول بھٹو کو بھی ان ساری باتوں کا پتہ چل گیا ہے، بلاول بھٹو کو بھی پتہ چل گیا ہے، آصف زرداری صاحب کو بھی پتہ ہے کہ یہ تو ہمارے ساتھ سامنے نظریاتی اور انقلابی، یہ تو معافیا مانگ رہے ہیں اور پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہیں، پیغام پہنچائے جا رہے ہیں بالمشافہ. تو اس لیے بلاول بھٹو کی آج جو گرج چمک تھی وہ اس میں سینس تھی، وہ مکمل انفارمیشن کے ساتھ بول رہے تھے. ذرا آر پار والا دوبارہ سنائیں، کیونکہ آج مزے لے لے کے باتیں کر رہے تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ پاؤں پکڑے جا چکے ہیں. اب تو لندن سے بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم حاضر ہیں. بس آپ سنائیے جی ذرا. وہ تو کہتے تھے کہ آر اور پار ہوگا، اب وہ کہتے ہیں کہ جس کے بھی پاؤں پکڑنا پڑے گا ہم پکڑیں گے وزیر اعظم بننے کے لیے. یہ نظریاتی سفر آر اور پار سے لے کے پاؤں پکڑنے تک کی سیاست تک پہنچ چکے ہیں. مجھے چوہے صاحب ڈر شک ہے کہ کہیں بلاول بھی تو کہیں ایسے ماحول کو دیکھ تو نہیں سکے، یا کنفرم اطلاع ان کے پاس ہے. بلاول سنائیے ذرا شہباز شریف صاحب کیا کہتے تھے. مجھے ان کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے فار دا نیشنل انٹرسٹ، میں یہ کروں گا بیکاز اٹ از مائی نیشنل ڈیوٹی. یہ تو تھے جی بھائی کے پاؤں، اور بھائی کے پاؤں بھی کس لیے پکڑنے تھے؟ کیونکہ کسی اور کے پاؤں پکڑنے تھے، تو اس لیے انہوں نے کہا میں بھائی کے بھی پاؤں پکڑ لوں گا. اب قومی اسمبلی میں انہوں نے مزید واضح طور پہ کہا کہ وہ کس کے پاؤں پکڑنا چاہ رہے ہیں. سنائیے جی ذرا. جسٹ ٹو ایکسپلین دا پوائنٹ کہ پاکستان کے لیے مجھے کسی کے پاس بھی جانا پڑے میں جاؤں گا، اس کو گھٹنے کو ہاتھ لگاؤں گا، آؤ پاکستان کے لیے کام کریں. گھٹنے کو ہاتھ لگاؤں گا، میں بتاؤں گا کہ کام کریں. اب ذرا مزید تھوڑی سی کلیئرٹی رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں. سنائیے جی. ہمارا مقصد ایک ہے، اگر وہ مفاہمت کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے تو ہمیں خواہ کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری طرف ایسا کان ہونا چاہیے جو آپ کی آواز سن رہا ہو ایٹ لیسٹ، تو وہ کان میں اثر ہیں آپ کو. اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو یہ جو 8 گھنٹے جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے تو کن سے ہوئی ہے؟ وہی لوگ سامنے بیٹھے تھے. 5 گھنٹے انہوں نے بات کی ہوگی، 3-3.5 گھنٹے جو ہے وہ دوسری طرف سے بات ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کے رابطے ہو سکتے ہیں یا رابطے ہوئے ہوں گے. کچھ آخری جو دوبارہ شارٹ سنیے ناظرین کرام اور چودھری صاحب، آخری صرف 5-7 سیکنڈ 2-3 جملے ذرا سنیے گا رانا ثناء اللہ صاحب کے، کیونکہ بلاول آج جو کہہ رہے تھے وہ صحیح کہہ رہے تھے. ذرا سنائیے گا جی رانا صاحب کا دوبارہ شارٹ.
5 گھنٹے انہوں نے بات کی ہوگی, 3 ساڑھے 3 گھنٹے جو ہے وہ دوسری طرف سے بات ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کے رابطے ہو سکتے ہیں یا رابطے ہوئے ہوں گے. اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کے رابطے ہوئے تھے, ہو سکتے ہیں. تو سی سی ٹی وی موجود ہے جی, کیمرے کی فوٹیج موجود ہے, راہداریوں میں کھڑے ہونے کی فوٹیج موجود ہے, تو اس لیے کسی مناسب وقت پہ ہو سکتا ہے وہ آ ہی جائے, اور اس میں کون سا ایسی بات ہے. تو چوہے صاحب اب فرمائیے. نہیں, اس میں بڑا کوئی شبہ ہی نہیں ہے, میں تو پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں, لیکن بعض لوگ ہیں وہ اپنا اعتبار, ساکھ اور وقت جو ہے کھو بیٹھے ہیں, ان کو دودھ پلانا یا ان کو کسی قسم کی رعایت دینا ملک کے ساتھ زیادتی. آپ نے خود دیکھا کہ وہ امنی گروپ والی جو جعلی اکاؤنٹس ہیں یا بے نامی اکاؤنٹس ہیں, وہاں سے 32-33 ارب روپیہ تو ریکور ہو گیا, اور یہ پروسیس چل رہا ہے. اور اب ایک اور پراپرٹی ایک صاحب کی نکل آئی ہے نیو یارک میں, امریکہ میں, آپ کے پاس بھی لیٹر پڑا ہے. جی ہاں. وہ اور باقی کئی, ابھی میں وہ آپ کو تفصیل دینے والا ہوں, آج شاید نہ دوں, کہ کتنے ہزار ارب روپیہ جو ہے پاکستان کا اس وقت نیب کے جو اندر انکوائری ہو رہی ہے, جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, جو ریفرنس ہے, اور جو عدالت میں ریفرنسز پر ملزموں کے خلاف مقدمے چل رہے ہیں, کتنے ہزار ارب روپیہ جو ہے. یعنی وہ میں اس لیے ایگزیکٹ نہیں دے رہا کہ مجھے میں دوبارہ کاؤنٹر چیک کر رہا ہوں. اس میں یہ اگر آپ وہ لوگوں کو پتہ چل جائے, پاکستانیوں کو, کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور ہوا کیا ہے, تو وہ سے ان کے بدلے میں ٹکے بوٹی کر دیں. ان کے بچوں کے لیے روٹی اور پانی نہیں مل رہا, صاف پانی کے لیے ابھی چوہی سرور مارا پھر رہا ہے. دس از اے فیکٹ. یعنی 70 سال ہو گئے لوگوں کو پینے کا پانی. آپ تو ان علاقوں سے ہیں, لوگوں کی حالتیں بالکل ایسا جانتے نہیں آپ, بجلی تک نہیں ہے. یعنی ابھی کوئی پرواہ نہیں ہے, اور آپ ارب پاکستان سے لوٹ چکے ہیں. وہ میں سارے ریفرنس, سارے کیسز, اور ان میں کتنی لوٹ مار انوالو ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایک چارٹ روز دکھایا جائے کہ یہ ہے جو پاکستان کے ساتھ ہوا ہے, اور آج بھی ہوا ہے. یہ نہ کہنا, آپ اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ آج سارے فرشتے نے, یعنی وہ کوئی چوہے صاحب اس کے لیے زیادہ نہیں بات اطلاع یہ ہے, آپ بات کریں یا نہ کریں, نیب نے اگلے 5 سال بھی تو کام کرنا ہے یا نہیں. وہ فصل اب تیار ہو رہی ہے, اور وہ فصل کاٹی جائے گی ان کے جانے کے بعد. تو فصل کہیں نہیں جاتی ہوتی, کرپشن کی فصل تو بہت ہر وقت ہری بھری رہتی ہے, تیار ہو رہی ہے. ہاں جی, تیار ہو رہی ہے. وہ آپ بتائیں یا نہ بتائیں, نیب اپنا کام کرے گا, باقی بھی کریں گے. اگر جعلی اکاؤنٹ سے شریف فیملی اور زرداری فیملی اور ان کے دوسرے دوستوں کے معاملات باہر آ سکتے ہیں, تو اس دور میں جو کچھ اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ بھی آئیں گے, گھبرائیں نہ. آگے بڑھتے ہیں جی. بلاول نے پھر آج ایک اور بات کی, اور پی ڈی ایم کیسے ٹوٹا اور عمران خان کو کیسے بچایا گیا, بجٹ سیشن سے کیسے غیر حاضر ہوئے, وہ بھی ذرا سنیے. مجھے لگ رہا ہے کہ بلاول بھٹو کی کوئی اپنی ملاقات بھی ہوئی ہے کسی اچھے آدمی کے ساتھ, جس نے بہت ساری باتیں بلاول کو بتائی ہیں. ذرا سنائیے گا جی. ہم نے تو سوچا کہ ہم بجٹ میں بھی ان کو ٹف ٹائم دیں گے. ہم نے تو صدر زرداری صاحب کو ہاسپٹل سے لے کر آئے, ہم خورشید شاہ صاحب کو جیل کے پابند سلاسل سے جیل سے لے کر آئے, پورا طاقت کا مظاہرہ کیا. ادھر دیکھا ادھر دیکھا, پھر سے ہمارے دوست غائب. ادھر دیکھا ادھر دیکھا, پھر سے دوست غائب. تو جناب آپ کو کس نے کہا تھا کہ ان پہ بھروسہ کریں, ان پہ اعتماد کریں؟ وہ تو اپنے معاملات سیدھے کر رہے تھے. ہر کوئی اپنا سودا بیچ رہا تھا نا. جی ہاں, ایسا ہی ہے. اور اپنا سودا, اور زرداری صاحب کو سیاست چمکا رہے تھے. زرداری صاحب کو پتا تھا جی اس کا. بلاول بہت سادہ بن رہے ہیں, لیکن زرداری صاحب کو پتا تھا کہ پی ایم ایل این کیا کر رہی ہے. اگلا جی, ایک تو انہوں نے کہا شوکاز نے اس وقت بھی کہا تھا. جی ہاں, کہ وہ اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ زرداری صاحب جو ہے نا وہ ان کی باتوں پر نہیں اعتبار کر رہے. جی ہاں بالکل. ایک بریک پہ جاتے ہیں جی, ایک بریک پہ جاتے ہیں. بریک کے بعد بلاول نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی کھری سنائی ہیں, کچھ آفرز کی ہیں. وہ کیا ہیں وہ بھی آپ کو بریک کے بعد بتاتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. بلاول بھٹو ایک اور بات کہہ رہے ہیں. آج مولانا کو بھی انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ سیشن کے دوران جس دن ووٹنگ تھی بجٹ کو منظور ہونا تھا, مسلم لیگ نواز کے ارکان بھی غیر حاضر تھے اور ادھر ادھر دیکھا تو شہباز شریف صاحب بھی نہیں تھے, ان کو شو کاز نوٹس ہونا چاہیے. پھر انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی 4 آدمیوں کا ذکر کیا کہ وہ بھی غیر حاضر تھے, وہ کس کے کہنے پہ تھے, ان کو بھی نوٹس ہونا چاہیے. پھر ایک اور MNA کا ذکر کرتے ہیں, وہ بھی ذرا میننگ فل ہے, با معنی انداز, معنی خیز انداز. ذرا سنائیے گا جی پہلے انہوں نے شہباز شریف صاحب سے کیا کہا. امید ہے آپ شہباز شریف صاحب اپنے ان سارے تمام کے تمام ممبران نیشنل اسمبلی جو بجٹ کے دن غائب تھے, تو عمران خان کو اوپن فیلڈ دلوایا تھا, ہر ایک کو وہ شو کاز نوٹس دلوائے گا. اب باتیں ہیں جی مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیا کہتے ہیں. ہم امید رکھتے ہیں کہ مولانا صاحب وہ اپنا وہ 4 ممبران کو پکڑیں گے جو اس دن غائب تھے. اس کے بعد ایک اور MNA کا ذکر کر رہے ہیں, سنائیے جی. بحیثیت PDM کا صدر, ان PDM کے عہدیدار جو شروع کا ووٹ کے لیے بھی غائب تھا, آخری ووٹ کے لیے بھی غائب تھا, مگر ہاؤس میں موجود تھا, اس کو بھی شو کاز بھیجیں گے. یعنی یہ کون تھا جی چودھری صاحب جو بلاول کہہ رہے ہیں کہ وہ PDM کا عہدیدار حال میں موجود لیکن ووٹنگ میں وہ حصہ لینے کے لیے تیار نہیں, اٹھ کے چلے جاتے تھے لابی میں تاکہ وہ کاؤنٹنگ میں نہ آئیں. تو یہ مسلم لیگ نواز کے عہدیدار ہو سکتے ہیں اور تو کوئی نہیں تھے چودھری صاحب. اب وہ جو بتا رہے ہیں وہ تو اسپیسیفک بات کر رہے ہیں. ہاں جی, جب تک آپ کے پاس 2+2 اب کوئی چیلنج کرے گا تو وہ کہیں گے جی فلاں ممبر ہے, یہ جا رہے ہیں اور یہ آ رہے ہیں. اب وہ ایک قومی اسمبلی کو خفیہ اجلاس تو نہیں ہوتا نا جی, اوپن ہر بندے کے سامنے ساروں کا کردار اور کارکردگی. ایسا ہی کہنے کا یہ وی شوڈ ناٹ ویسٹ ٹائم آن دیئر سارٹ آف ایکوزیشن. بات یہ ہے یہ اپنی کوششوں میں پہلے دن سے لگے ہوئے تھے. 18 اگست 2018 کو جب وزیر اعظم نے حلف اٹھایا صبح 10 ساڑھے 10, اس لمحے سے یہ انہوں نے کوشش شروع کر دی کہ ان کو نکالو. ایک اور بھی سنیے جی کہ انہوں نے پھر بلاول بھٹو نے ایک آفر کی ہے, ذرا سنائیے جی. آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف پہ آ جائے, پنجاب کا چیف منسٹر کے خلاف عدم اعتماد ہوگا اور پھر وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد ہوگا. ہمارے ممبرز بھی حاضر ہیں, میں ان کو یقین دلواتا ہوں کہ ہم آپ کے کام کریں گے. آپ ووٹ دلوائے, ہم ان کو گرائیں گے جسے پہلے ہم نے گرایا تھا. ٹھیک ہے چوہدری صاحب, اب ذرا سنیے ووٹ. آپ چوہدری صاحب ووٹ دیں اگر آپ نے کسی کو گرانا ہے تو. لاہور میں بیٹھے ہیں آپ جی. نہیں ووٹ چھوڑ کا کوئی ان کے پاس نہیں ہونے. کئی دفعہ یہ تجربے کر چکے ہیں. ایک دفعہ داؤ لگ گیا تھا ان کا 3 مارچ کو جب لمبے پیسے دیے گئے اور بقول PTI حکومت کے 3 ارب روپیہ جو ہے PTI کے حمایتی اور یا PTI کے MNAs کو بانٹا گیا 3 ارب روپیہ. تو وہ مطلب کافی حد تک انہوں نے, لیکن آج PTI کی حکومت اور عمران خان ایک طاقتور پوزیشن میں ہے. ایک اور مارچ فرسٹ ویک ایک اور گفتگو سن لیں کہ PDM کیوں بنا تھا اور PDM میں کھانا پینا کیسا چل رہا تھا, ذرا سنائیے جی. لیکن اگر آپ نے صرف سیاسی اتحاد اس لیے بنانے ہیں کہ ہم نے نہاری کھانا ہے, ہم نے حلوہ کھانا ہے, تو اس لیے ہم سیاسی اتحاد میں شامل نہیں ہوتے. سیاسی اتحاد میں شامل نہیں ہوں گے, یہ فیصلہ بھی سنا دیا. چوہدری صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ ساری گفتگو انہوں نے شہباز شریف اور مریم صفدر صاحبہ کے کشمیر انتخابی مہم شروع کرنے سے 1 دن پہلے کہی, اور وہ انہوں نے آج اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا. الیکشن کمیشن کہہ رہا ہوں, آزاد کشمیر کے انتخابات 25 جولائی کو ہونے ہیں اور اس کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں. تو آج اوپننگ سپیچ میں بلاول بھٹو نے
یہ کیا میسیج دیا ہے شہباز اور مریم صفدر صاحبہ کو کہ جناب آپ آ رہے ہیں تو پھر اس طرح کی بالنگ، تیز ترین بالنگ ملے گی اور ذرا سوچ سمجھ کے آئیے گا، تو اس کا جواب دیں گے شہباز صاحب اور مریم؟ نہیں مریم اور شہباز یا ان کے بندے دے ہی رہے جواب، لیکن کئی چیزیں ہیں ان کا جواب بنتا نہیں ہے. لیکن ایک چیز تو آپ کو جواب دے دیا صابر شاکر صاحب، بلاول بھٹو زرداری کے والد صاحب نے، آصف زرداری صاحب نے آج انہوں نے کہا وہ تو کسی کانفرنس میں جا رہے ہیں، وہ وہاں عرضی دینے یا امریکی حکومت سے کوئی مدد لینے نہیں جا رہے یا ان کو اڈے آفر کرنے نہیں جا رہے، وہ تو بس ایک فنکشن ہے، ایک جگہ ان کو سیمینار میں یا کانفرنس میں انوائٹ کیا گیا ہے تو اس لیے جا رہے ہیں. حالانکہ دوسری طرف کہا گیا کہ ایک خاتون صحافی جو ہیں وہ بھی پہنچ گئی ہیں لابینگ کے لیے. یہ کون سی ہیں؟ اب یہ پتہ نہیں کون سی بھیجی آپ نے. چلیں آپ پھر آدھی باتیں بتاتے ہیں، باقی خبریں روک لیتے ہیں. نہیں میں نے تو جو سنا ہے میں نے پڑھ کے تو بتا رہا ہوں، یہ میری اپنی ذاتی نہیں، لابیسٹ ادھر بھی بہت ہیں، رائے نہیں ہے، لابیسٹ ادھر بہت ہیں. اور پیرالل پھر چائنا نے بھی یہ متبادل حکمت عملی تیار کر لی ہے. متبادل جو ہے جیسے یہ مسلم لیگ نواز اور بلاول بھٹو پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان جیسے ایک ونڈو کی تلاش میں ہیں کہ اس جو خارجہ پالیسی میں ایک شفٹ آنے والا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. تو چائنا نے بھی اپنی جو 7 سالہ تقریبات ہیں کمیونسٹ پارٹی چائنا کی، اس میں پھر پیپلز پارٹی کو بھی مدعو کیا، مسلم لیگ نواز کو بھی کیا، وزیر اعظم عمران خان یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی، تو وہ بھی اپنی متبادل اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ایک اور خبر ہے چوہے صاحب، اور وہ خبر ہے گوادر سے شروع ہوئی تھی. گوادر میں اعلان کیا تھا وزیر عمران خان نے کہ ناراض بلوچوں کو منایا جائے گا، ان کو بھی انگیج کیا جائے گا، اور اس کے لیے آج نواب اکبر بگٹی مرحوم کے پوتے شاہ زین بگٹی کو وزیر اعظم نے اپنا معاون خصوصی مقرر کیا ہے، اور معاون خصوصی کے طور پہ ان کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے، لیکن ان کا سٹیٹس ہوگا فیڈرل منسٹر کے برابر، اور ان کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے بلوچوں میں اپنا کام کریں اور بلوچ رہنماؤں سے رابطہ کریں، بلوچ جوانوں سے رابطہ کریں. لیکن ایسے کسی بلوچ رہنما سے یا بلوچ شخص سے بات نہیں کی جائے گی جن کے بارے میں ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ وہ انڈیا کے ہاتھوں کھلونا بنا ہوا ہے، دشمن کی ایجنسیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے. باقی جو لوگ ہیں جو لسٹ اس لسٹ میں شامل نہیں، ان کو قومی دھارے میں لایا جائے گا. شاہ زین بگٹی کو وفاقی وزیر، اور دوسری جانب گورنر بلوچستان نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور یہ استعفیٰ بھی وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ آپ مستعفی ہو جائیں. چودھری صاحب نہیں پر اتنی دیر کیا بیٹھے وہ کرتے رہے جب اس گورنر جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی پلیئر پر کام کرتا ہے جی، یعنی صدر کے پلیئر پر، اور صدر ایکٹ کرتا ہے ایڈوائز آف دی پرائم منسٹر پر. جی ہاں. تو جب آپ کو کہا بھی آپ استعفیٰ دے دیں تو آپ کے پاؤں پسار کے نہ بیٹھے نا، آپ عزت آبرو سے گورنری کر لی تھی. جب آپ کو ان کا ڈسپلیئر آ گیا تو آپ کو انتظار ہی نہیں کرنا چاہیے. جی ایک اور یعنی بھائی اب نیا گورنر کون بنتا ہے، اور اس کا بھی جو آن لائن جو وزیر اعظم کی آفر ہے اس سے کوئی تعلق ہے کہ کن قسم کے لوگوں کو آگے لایا جا رہا ہے، اور یہ اچھی تجویز ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. چلیں چوہے صاحب ایک بریک پہ جانا ہے، بریک سے باتیں ادھر مودی سرکار کے لیے ایک مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے سری نگر سے، وہ کیا ہے وہ بھی بتاتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، اب چلتے ہیں ذرا جی مقبوضہ کشمیر. وہاں پہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور جو ہند نواز دلی نواز سیاسی قیادت تھی کشمیری لیڈرز جن کو ہم کٹ پتلی حکمران کہا کرتے تھے، ان میں فاروق عبداللہ ہیں، محبوبہ مفتی ہیں، باقی کوئی یہ 5-6 جماعتوں کا اتحاد ہے، اور گپکار کے نام سے، گپکار اعلامیہ کے نام سے یہ جانا جاتا ہے، اور گپکار الائنس اس کو کہتے ہیں. گپکار مین یہ فاروق عبداللہ کا گھر ہے گپکار روڈ پہ. تو اس حوالے سے ایک میٹنگ ہوئی، اور جس مقصد کے لیے ملاقات کی گئی تھی دلی میں کشمیری قیادت کے ساتھ، یعنی دلی نواز کشمیری قیادت کے ساتھ،
اس کے بارے میں جو ڈیٹیلز آئی ہیں، ایک اور میٹنگ ہوئی ہے اس 6 جماعتی اتحاد کی، اور جس کا اعلامیہ سامنے آ گیا ہے، اور وہ ہے جناب مودی سے میٹنگ کے بعد گپکار کی جانب سے مشترکہ بیان پہلی بار آیا ہے۔ گپکار کے تمام ارکان نے دہلی کے اجلاس کے نتائج پر مایوسی کا اظہار کیا۔ سیاسی اور دیگر قیدیوں کو جیلوں سے رہا کرنے اور جابرانہ محاصرے اور دم گھٹنے کا جو ماحول پیدا ہوا، اس کو ختم کرنے کے لیے اعتماد سازی جیسے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے گئے۔ بیان میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ کسی طرح کے انتخابات سے پہلے مکمل طور پر ریاستی درجہ بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اس گپکار اعلامیہ کے مطابق دلی نواز سیاسی جماعتوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ریاستی الیکشن کروانے ہیں تو اس سے پہلے 370 اور 35 سے بحال کیا جائے اور ریاست کا خصوصی درجہ بحال کیا جائے۔ گپکار ریاستی بحالی پر سب کو متحد کرنے کے لیے ان جماعتوں سے بھی بات کی جائے جو گپکار کا حصہ نہیں۔ اور ایک اور بات بھی چوہے صاحب میں آپ کے نوٹس میں لاؤں کہ پھر ایک اور میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں جو بات کی گئی ہے یہ پرسوں ہوئی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک ڈی لمیٹیشن والا جو کمیشن ہے وہ پہنچ چکا ہے مقبوضہ وادی میں، جس کا مقصد ہے جموں میں مزید 7 حلقوں کا اضافہ کرنا، اور ان 7 حلقوں کے اضافے کے بعد جو ڈیموگرافی چینج اور جو سیٹوں کا تناسب ہے وہ چینج کرنا مقصود ہے۔ اس کے بھی گپکار الائنس نے انکار کر دیا ہے کہ ڈی لمیٹیشن کے لیے آئے ہوئے کمیشن کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں کیا جائے گا، اور ڈی لمیٹیشن کا فیصلہ بھی ریاستی درجہ بحال ہونے کے بعد انتخابات ہوں گے، اور انتخابات جب ہو جائیں گے اس کے بعد پھر ریاستی حکومت جو بھی آئے گی وہ فیصلہ کرے گی۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے مودی سرکار کے منہ پہ مار دی ہیں۔ تو مطلب ہے اس پر ابھی تک مذاکرات کی میز پر بھی نہ دلی نواز اور نہ کشمیر کی آزادی کے متوالوں کے کوئی بھی مودی کے جال میں پھنسنے کو تیار نہیں ہے۔ جی ہاں بالکل جی چوہے صاحب۔ اور یہاں کیا کرا رہے ہیں؟ یہاں کیا پہلے آج چودھری صاحبان بھی ملے ہیں وزیر اعظم سے۔ ہاں تو میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے مونس سلائی کا اناؤنس ہو جائے فیڈرل منسٹر کے طور پہ، اس بات کا امکان موجود ہے۔ آپ کے پاس اطلاع نہیں پہنچی؟ نہیں ابھی میری کوئی بات نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو دوسرا جناب ایک اور بھی مقبوضہ کشمیر کی فاروق عبداللہ محبوبہ مفتی سیاسی قیادت نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ حریت کانفرنس کے رہنماؤں سے اور حریت قیادت سے بھی وہ رابطہ کریں گے، اور مشترکہ طور پہ لاہ عمل اختیار کیا جائے گا۔ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ دونوں سیادتیں ایک پیج پہ آ گئی ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔